فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائز ہے یعنی، اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے بعد میں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، روز پیش آتا۔ اس کا فیصلہ کن جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض ہے، قرآن امام تلاوت کر رہا ہے، آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے، اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے۔ یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات؟ یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے، نئی نہیں شروع کی، آپ حجرات سے برآمد ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے، لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلاتان مان، ایک وقت میں دو نمازیں ہو سکتی ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا، یہ جو ساتھ ہی آگے وہ کہتا تھا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا، آپ اس مکان میں نہیں آتے نہ جماعت ہو رہی اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنتے ذرا ضروری، یہ ان کا اجتہاد تھا، مگر درست وہی بات ہے مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن الحمام نے کہا ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور تیسری صف میں کھڑے، یہ حنفی مذہب بھی نہیں، حدیث کے بھی خلاف، بالکل نہ پڑھیں۔ جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، سنتے پڑھ رہے ہو، ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو چھوڑ دیں۔ رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی، یہاں بھی آپ بے فکر رہیں، جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں، آپ زور کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے، پہلی چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں۔ یہ وہ نفل نہیں ہے جو منع کیے گئے، نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا ریا وقت، مگر سنتیں چھوٹی ہوئی، اللہ کے رسول کی زور کی چھوٹ گئی، آپ نے نماز پڑھائی، وفد آ گیا، باتوں میں لگ گئے، اثر کھڑی ہوگی، آپ نے اثر پڑھی اور بعد میں دو سنتیں جو تھی زور کے وہ بعد اثر کے پڑھی، اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ، ساری عمر دو رکھتے آپ اثر کے بعد پڑھتے رہے، تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات سبب، ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے، گرہن لگ گیا، آپ سفر پر جا رہے ہیں، طواف کعبہ کیا، یہ نفل بند نہیں، یہ اور ہے بات جو شوقیہ تطور کا آپ کا دل چاہے نہ وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ اس لیے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں، سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے، اس نے کہا پہلی دو رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا، فرمایا فلا، پھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پڑھ لو، تو جماعت کے ساتھ ملیں بعد میں پڑھ لیں۔ یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی، کہتے ہیں یار نہ بیل دیں اس کو، آپ چھوڑ دیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بعد میں اٹھ کر دو سنتے پڑھ لیں، اور بالکل بھی نہ پڑھیں نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے، یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا کہ سورج نکلنے پڑے، امام صاحب کا نہیں ہے، اس لیے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے، مگر حکم کوئی نہیں۔ ایک حدیث ہے فجر کی سنت اگر جماعت شروع ہو جائے تو کب پڑھیں؟ جب جماعت، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سنتے پھر نہیں پڑھ سکتے، آپ فرض نماز ہونے کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ وہ ترمذی میں روایت موجود ہے، ترمذی والی سند تو کمزور ہے، البتہ صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، جب سلام پڑھ کے پھیر کے فارغ ہوا آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھا تم نے؟ کوئی کل سے جو ہے وہ فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے گا، اس نے کہا رسول اللہ میں نے فرض نہیں پڑھے، میری فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی نوافل سنت مؤکدہ میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی آپ کے سامنے ایک عمل ہوا، آپ سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی جو ہے وہ پہلی جلد کے اندر مل جائے گی، اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تحکیم بھی کی ہوئی ہے کہ ترمذی والی روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ اس کی صحیح سند ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے لہٰذا اس کا متن بالکل ٹھیک ہے، فوراً بعد پڑھ لیں، اور اگر آپ سورج نکل کے پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت بھی پڑھ لیں، لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی اتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، یہ تو فقہ حنفی میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا گناہگار کوئی نہیں ہے، بعد میں پڑھ لے، زور سے پہلے پڑھ لے، زور کے بعد پڑھ لے، 12 رکعتیں دن رات میں پوری کر لے، ٹھیک ہوگا جی، تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔
آپ کو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. باقی جو ہے وہ اس حوالے سے میرے کلپس چڑھے ہوئے ہیں فجر کی سنت کے اوپر, اوابین کے اوپر, اشراق کے اوپر, چاشت کے اوپر, جمعے کی رکعتوں کے اوپر. آپ کچھ بھی لکھیں, ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیا کریں, تو میرا کلپ الحمدللہ اس حوالے سے ہے. حدیث میں صاف طور پر ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز نہ پڑھو. لیکن عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے کہ فجر کی سنتوں کی چونکہ تاکید بہت ہے تو وہ آیا کرتے تھے اور جماعت کھڑی ہوتی تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے فجر کی. لیکن جس طرح سے آج کل جماعت چل رہا ہے, ادھر جماعت ہو رہی ہے ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, یہ بالکل جائز نہیں. جیسے کہ فجر کی نماز فرض کے دوران سنت پڑھتے ہیں, بھائی فجر کی جب جماعت کھڑی ہو جائے تو وہیں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. کہ فرض نماز کھڑی ہے, کچھ لوگ آتے ہیں فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے اور بعد میں پڑھتے رہتے ہیں جبکہ امام پڑھ رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نماز کی اقامت دی جاتی ہے تو اس نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی اس میں سے. تو لہٰذا وہ 2 رکعتوں کی بہت اہمیت ہے اپنی جگہ, لیکن آپ کو اس اہمیت کو پانے کے لیے جلدی اٹھ کر پڑھنا پڑے گا. تو گھر پہ پڑھیے مسجد آ کے, لیکن اس کی اجازت نہیں جائیں گی اقامت ہو جائے اور اس کے بعد بھی آپ پڑھتے رہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سنتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں پہنچیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جماعت ہو رہی ہے تو اگر آپ کو اطمینان ہے کہ وہ سنتیں آپ پڑھیں گے اور جماعت آپ کی ضائع نہیں ہوگی تو آپ پہلے سنتیں پڑھ لیں. دیکھیے میں اس میں ایک گزارش تو یہ ہے کہ فجر کے نوافل جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں ان کو آئیڈیلی گھر پہ پڑھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو آپ کو چاہیے کہ معمول بنائیں. آپ جب مسجد میں پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر ارشاد ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی جماعت نہیں ہوگی. ہمارے ہاں پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ سنتیں یعنی 2 سنتیں پڑھنے کے لیے اصرار کرتے ہیں. وہ کچھ اور روایات پیش کرتے ہیں جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض صحابہ کا یہ عمل بیان ہوا ہے کہ وہ اگر ان کو محسوس ہو کہ وہ جماعت پکڑ سکتے تھے تو وہ پھر کہیں پیچھے ستون کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اس وجہ سے کہ فجر کی سنتیں بڑی اہم ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ اصل میں یہ جو سوال پیدا ہوا ہے نا کہ فجر کی سنتیں خاص طور پر اہم ہیں, میرے نزدیک اس میں بھی ایک مجھے اختلاف ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بات مشہور اس لیے ہوئی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, آئی کین بی ایبسلیوٹلی رانگ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی. اگر یہ بات صحیح ہے تو آئی ایم شیور یہ صحیح ہوگی اگر بیان ہوئی ہے, لیکن اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سفر میں ہوتے تھے تو بقیہ تمام نمازوں کے معاملے میں اس کا عام طور پر امکان تھا کہ وہ سفر کی آپا دھاپی کی وجہ سے قصر میں اس کو بدل دیا جاتا تھا. اور جب آپ قصر نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سنت نوافل پڑھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. لیکن فجر کی نماز آ ہی نہیں سکتی کہ جس میں آپ سفر کر رہے ہو. آپ سوئیں گے چاہے آپ راستے ہی میں کیوں نہ ہو, اور سو کے اٹھیں گے تو اس میں آپ فریش ہوتے ہیں اور آپ کو قصر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ قصر نماز کرنا یہ لازم نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے. لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نماز کو قصر کر لو. تو ہمارے ہاں لوگوں نے اصل میں ایک تو اوپینین یہ فارم کیا کہ نماز قصر کرنی ضروری ہے, اور پھر یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر اور حضر دونوں میں وہ نوافل ضرور پڑھے, اس کو خاص اہمیت دے دی. اور پھر وہ کچھ واقعات بھی آ گئے, اللہ جانے اس کی کیا حقیقت ہے, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلیئر سٹیٹمنٹ موجود ہے تو میں تو اسی کو ترجیح دوں گا. ایک اور فائنل کلیریفیکیشن کے ساتھ, حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے, اب ہمارے لاؤڈ سپیکر ہیں. آپ مسجد کے کسی کونے میں چلے جائیں, امام کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں جائے گی, پھر آپ پڑھیں گے کیا؟ آپ کے لیے لازم ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ اس قرآن کو سنیں. اور ایک اور بات, ہمارے ہاں چونکہ ایک حنفی فقہ میں فرض نماز کے بعد
کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر سورج